بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل پی ٹی آئی کی طرف سے ملک گیر مظاہروں کی کال تھی۔ عمران خان کی خصوصی ہدایت پر پی ٹی آئی نے بہت محنت کی اور کئی راتوں تک انہوں نے مظاہروں کی تیاریاں کی، لیکن ان کا جو انجام ہوا اس کو ہم حسرتناک کہہ سکتے ہیں، افسوسناک کہہ سکتے ہیں، قابل رحم کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مکافاتی عمل ہے کہ اب ان کی کال پر لوگ باہر نہیں نکلتے۔ لاہور جیسے شہر میں 2 مقامات پر انہوں نے جو جلوس نکالے ان کی مجموعی اسٹرینتھ 500 سے بھی کم تھی۔ پنڈی میں 200-250 افراد اور پختونخوا کے بعض مقامات پر ان کی حاضری اچھی تھی، لیکن وہ بہت ہی زیادہ اچھی حاضری نہیں تھی۔ باقی صوبوں میں تو خیر کوئی بندہ نکلا ہی نہیں۔ پنجاب کے اکثر مقامات پر کوئی ریلی نہیں نکلی، جہاں نکلے لوگ کہیں 10 کہیں 20 کہیں 50 اس طرح کی تعداد تھی۔ کراچی میں بھی ان کے سینکڑوں افراد نکلے، ہزاروں نہیں۔ آپ ان کی ریلی کی تصویریں دیکھیے، ویڈیو دیکھیے، ہزاروں افراد نہیں تھے، سینکڑوں افراد تھے، لیکن وہ پرتشدد تھے۔ اور یہاں ایک نکتہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہے اور وہ خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے۔ میرا آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہے اور میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان پر اور جنرل عاصم منیر پر یہ کڑا وقت ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا بھی یہ کڑا ترین وقت ہے اور جنرل عاصم منیر کے لیے بھی یہ کڑا ترین وقت ہے۔ اس کا لنک کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ بہرحال جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے مخالف وہ تو خوش ہیں کہ پی ٹی آئی ناکام رہی، اور ہو سکتا ہے کہ اب پی ٹی آئی معاملہ الیکشن کے بائیکاٹ کی طرف لے جائے، جس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کے بائیکاٹ کا آپشن جو ہے اس پر بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں، اور عمران خان سے جو وکیل ملے ہیں انہوں نے بھی اس کی ہدایت دی ہے۔ ابھی قطعی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آپشن پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے، اور پھر یہ یورپ اور امریکہ میں ایک مہم چلائی جائے گی کہ پاکستان کے الیکشن جعلی ہیں، کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کو، جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے بقول ان کے، اس کو حصہ نہیں لینے دیا گیا۔ اس کا خیر انجام تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی حاصل وصول ان کو ملنے والا نہیں ہے، اور الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے تو تب بھی 5 سال کے لیے پاکستان میں معاملات ٹھیک رہیں گے۔ لیکن جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کے بڑے جلسے ہوئے ہیں۔ 2-3 مقامات پر تو ان کے جلسے ایسے تھے جن میں 30-30 40-40 25-25 ہزار افراد نے شرکت کی، اور خیر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی بہت بڑی قوت ہے، اور یہیں سے خطرے کی گھنٹی گونجتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کراچی میں آپ دیکھیے، اس جلوس کو کلوز اپ کر کے دیکھیے، اس کی ریلی کے ویڈیو کو، کلپ کو، تصویروں کو دیکھیے، اور وہاں سے جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سارا ہجوم افغانوں کا تھا یا پشتونوں کا تھا، اور پنجاب سے پی ٹی آئی بہرحال کھسک رہی ہے۔ سندھ میں وہ پہلی ہی نہیں ہے، بلوچستان میں بھی پختون علاقوں میں ہے۔ یہ ایک پختون تشخص اس کا اب بہت ہی واضح انداز میں سامنے آ رہا ہے، اور خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس سے شرماتے نہیں ہیں۔ مثلا اب جو وہ شیر افضل مربت ہے، میں نے ہمیشہ اس کا نام لیا جب بھی تو اس کو کہا ہے کہ یہ ایک 3rd ریٹ گنڈا ہے، اور یہ شروع سے گنڈا ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ اس نے ظاہر حرام کی کمائی بہت کمائی ہے۔ اس کا جو محل ہے اپنے علاقے میں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنی دولت پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس ہے کہ اندھا دھند یہ محلات بناتے ہیں، اور ایسے ان کے پرتعیش لوازمات ہوتے ہیں کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو پاکستان میں پشتینی صنعت کار ہیں، جن کی صنعتوں کے جال پھیلے ہوئے ہیں، ان کے محلات بھی ایسے نہیں ہیں جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کے محلات ہیں۔ اور بیرسٹر گوہر علی خان، اس کا محل دیکھیے آپ تو آپ آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ۔ تو یہ شیر افغان مربت پختونخوا کے جلسوں میں اب یہ وقت ہو گیا پختونخوا میں جلسے کرنے کے لیے، جبکہ یہ پی ٹی آئی کے نائب صدر ہے، یہ بھی پشتون ہے، گوہر علی خان بھی پشتون ہے، اور اس کا یہ نعرہ ہے کہ کہتا ہر پختون ہے عمران ہمارا خون ہے۔ یعنی یہ پاکستان کا واحد سیاسی لیڈر ہے عمران خان، جس کی شناخت ایک قوم پرست رہنما کے طور پر اب اسٹیبلش کر دی گئی ہے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ بھٹو ہر سندھی کی جان ہے، یا نواز شریف ہر پنجابی کی جان ہے، یا فضل الرحمان ہر پختون کی جان ہے۔ یہ الطاف حسین کا نعرہ تھا، وہ مہاجرزم کے حوالے سے۔ اب وہی کاپی کیٹ اس کی یہ پی ٹی آئی نکلی ہے پختون کارڈ کے حوالے سے، اور یہ آنے والے دنوں میں خطرے کی ایک گھنٹی بن سکتی ہے۔ پختونخوا میں پی ٹی آئی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ وہ اکثریتی طاقت نہیں ہے۔ اکثریتی طاقت سے مراد یہ ہے کہ مخالف اگر ووٹ مل جائیں تو وہ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے
کہ جس طرح پنجاب میں بہت سارے علاقوں میں نواز شریف صاحب کی صورتحال ایسی ہے کہ ساری پارٹیاں اگر سارے مخالف نواز شریف کے مخالف ووٹ مل جائیں تو تب بھی وہ نواز شریف کے ووٹوں سے کم رہتے ہیں، یعنی جہاں نواز شریف پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں اکثریتی نمائندہ ہے، عمران خان پختونخوا میں اکثریتی نمائندہ نہیں ہے، واحد اکثریتی پارٹی ہے لیکن اکثریتی نمائندہ نہیں ہے، لیکن یہ پختون کارڈ استعمال کر کے ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ وہاں ملایا جائے۔ اور جہاں ایک نواز شریف صاحب نے بات کی تھی اس پر بھی میں بات کروں گا اگر وقت ملا آخر میں، لیکن پہلے میں ان خطرات کی طرف جو پاکستان کو درپیش ہے، یہ جو پختون کارڈ ہے یہ آنے والے دنوں میں بہت ہی بھیانک شکل اختیار کر سکتا ہے اور اس کی تیاری مکمل ہے۔ آپ نے عمران خان کو اور عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو یہ 50 مرتبہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کی مثال، سقوط ڈھاکہ کی مثال، پلٹن میدان کی مثال، شیخ مجیب الرحمان، یہ سارے واقعات کی مثال وہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جب یہ وزن بولیں گے پختونخوا میں وقت آنے پر تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں شیخ مجیب الرحمان مت بناؤ، ہمیں دیوار سے مت لگاؤ۔ گوہر علی خان نے مسلسل 2-3 دن یہ بیان دیے کہ ہمیں ایسی جگہ پر مت لے کر جاؤ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ اس فکرے کا مطلب جو سمجھنے والے وہ تو سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے، ایک دھمکی، یہ دھمکی نہیں تھی، خالی دھمکی نہیں تھی، یہ ایجنڈے کا اعلان تھا کہ پھر وہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب وہاں نفرت بھی پھیلائی جا رہی ہے پنجاب کے خلاف، یعنی اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے جو ان کے بہت سارے وہ ہوتے ہیں لوگ جو پی ٹی آئی کا پرچم نہیں لگاتے لیکن دراصل ایجنسیوں کو پتہ ہے، اداروں کو پتہ ہے، اور جو ٹویٹ پڑھتے رہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ آدمی کہاں سے بول رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے۔ وہ وہاں سے بیٹھ کر پنجابیوں کو گالی بکتے ہیں اپنے ٹویٹس میں اور ایسی باتیں لکھتے ہیں جو نہایت شرمناک ہے، اور اس کے جواب میں پھر پنجاب سے کچھ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، وہ پٹھانوں کو گالی دیتے ہیں، اور یہ ایک خطرناک، ایک ناقابل تصور، ناقابل قبول قسم کا رجحان اب چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اب ان کی جو ٹی ٹی پی سے ملی بھگت ہے وہ کوئی شبے کی بات نہیں رہی، وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی۔ 17 دہشت گرد انہوں نے روانہ کیے جو سارے کے سارے پختونخوا میں کارروائیاں کریں گے یا پنجاب کی اس سرحدی علاقوں میں کارروائیاں کریں گے جہاں پختونوں کی اکثریت ہے یا ان کی نمائندگی اچھی ہے یا پی ٹی آئی کا گڑھ ہے بقول ان کے، یا پی ٹی آئی کے اثرات وہ ہیں، مثلا پنڈی، اٹک اور میاں والی۔ تو پنڈی میں بھی آپ نے جلوس کو اگر غور سے دیکھا تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی اکثریت پشتون تھی، افغان مہاجروں کی تھی، غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی تھی اور باقی پٹھانوں کی تھی۔ تو پٹھانوں کو ہر جگہ جلوس نکالنے کا حق ہے، جس طرح پنجابیوں کو ہر جگہ جلوس نکالنے کا حق ہے، جس طرح بلوچوں کا ہے، جس طرح سندھیوں کو ہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اب پی ٹی آئی میں ہر جگہ آپ کو پختون نظر آ رہے ہیں اور پنجابی ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ بات کو ملکی سالمیت کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن اس کو آپ ٹی ٹی پی کے علاوہ افغانستان سے بھی ملائیں۔ ایک طویل ہسٹری ہے پچھلے چند برسوں کی، جب سے طالبان حکومت میں آئے ہیں انہوں نے ایک تواتر سے ذہن بنانے کی کوشش کی ہے پختونخوا کے پشتونوں کی کہ پاکستان جو ہے ایک غیر فطری ملک ہے، پختونخوا افغانستان کا حصہ ہے، ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ انگریزوں نے بنائی تھی، اس کا جو تھا ٹائم وہ ختم ہو گیا، اس کی معاہدے کی جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی، اب یہ لائن ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس طرح کی ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اور پھر جس طرح ٹی ٹی پی کی یہ پشت پناہی کر رہے ہیں ملا ہیبت اللہ صاحب جو اس وقت بھارت کے ٹٹو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اب تازہ 2 بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، صرف ایک سطر کا، زیادہ زہریلی بکواس ان کے میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ طالبان کا ایک ملا نور اللہ نوری ہے، نوری کے بجائے کوئی شیطانی اپنا نام رکھ لے تو اچھا ہے۔ یہ طالبان کا وزیر ہے سرحدی امور کا۔ اس نے جو تازہ بیان دیا ہے اس کا ایک فکرہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کسی سرحد کا وجود نہیں ہے، یہ بارڈر جو ہے یہ ایک فرضی لکیر ہے۔ یہ وہی ٹرم ہے فرضی لکیر کی جو ہم پاکستان کی ان عناصر کی طرف سے ماضی میں سنتے رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور واقعے کی لکیر مٹا دینی چاہیے۔ تو یہ اسی طرح کی بات گشت ہے، اس کا میں زیادہ بیان نشر نہیں کروں گا۔ دوسرا بیان ہے طالبان کا آرمی چیف ملا فصیح الدین فطرت۔ اس نے کہا ہے کہ اب دیکھیے میں ذرا نرم الفاظ میں اس کی بکواس
दोहराता हूँ। इसने कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान अपने आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर की बात मानने से इनकार कर दें बल्कि उनकी मजम्मत करें। मज़ीद मैं इसका फ़िक्र कोट नहीं करता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो एक बगावत के लिए उकसा रहा है और उसका मुखातब कौन है? ज़ाहिर है पंजाब उसका मुखातब नहीं है, सिंध उसका मुखातब नहीं है, बलूचिस्तान उसका मुखातब नहीं है, उसका मुखातब फिर कौन है? ये जनाब अफ़गानिस्तान हमें नज़र आ रहा है। अपने उसने असल रंग तालिबान ने दिखाने शुरू कर दिए हैं और बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान के अंदर जो एंटी तालिबान क़ुव्वतें हैं वो भी पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख़यालात नहीं रखती। उसकी क्या वजूहात हैं? ज़ाहिर है ज़ियाउल हक़ के बाद जो जितने भी हमारे ज़िम्मेदार आए अफ़गान जिहाद से मुतल्लक़, उन्होंने मसलसल गलत फ़ैसले किए। ज़ियाउल हक़ के फ़ैसले की एक फ्रेमवर्क के अंदर गुंजाइश पूरी तरह मौजूद है कि उसको हम सही करार दें, लेकिन ज़ियाउल हक़ के बाद जनरल हमीद गुल से लेकर जनरल बाजवा तक जितने लोगों ने भी अफ़गानिस्तान के बारे में फ़ैसले लिए वो अब हमारे गले पड़ रहे हैं। इन्होंने वहाँ आवाम की अक्सरियत को मसलसल पाकिस्तान से दूर किया और तालिबान के साथ भी इन्होंने डबल गेम खेली। उनकी सरपरस्ती भी की, उनकी पुष्ट पनाही भी की, उन्हें फंडिंग भी दी, उन्हें पैसा भी दिया और साथ साथ उसके पैरेलल उनकी मुखबरी भी की और अमेरिका के हाथ तालिबान को बेचा जाता रहा। नतीजा ये निकला कि तालिबान के अंदर वो मुखलिस लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे और जो कौम परस्त नहीं थे, जो नस्ली मुनाफरत का, नस्ली पश्तून शावनिज़म का शिकार नहीं थे, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए। ख़ास तौर पर वो जो मुल्ला ज़ईफ़ था उसके साथ जो मुशर्रफ ने सलूक किया, फिर बाद में जिस तरह कई लोग मरवाए, कई लोगों की मुखबरियाँ की, कई लोगों को पकड़ कर अमेरिका के हवाले किया, वो भी ज़िम्मेदार है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के लिए कोई खैर की खबर नहीं आ रही। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है जिसके अज़ाइम अच्छे नहीं हैं। वो BLA की सपोर्ट कर रहा है, BLA को मदद दे रहा है, मसलसल मदद दे रहा है। और ज़ाहिर BLA ने तो उनकी मदद लेनी है क्योंकि BLA के लोग पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं। उन्हें ईरान मदद दे या तुरान मदद करे या इंडिया मदद करे या कोई भी दुनिया की ताकत उनकी मदद करे, उन्होंने तो मदद लेनी है। और अब BLA ने जो कल 9 पंजाबी पाकिस्तानी मज़दूर बलूचिस्तान से अगवा करके ईरान लेकर गए, तो आपका क्या ख्याल है कि ये ईरानी बॉर्डर सिक्योरिटी, अंदर की सिक्योरिटी, जाहिदान की इर्द गिर्द की सिक्योरिटी, और उनको नज़रअंदाज करके लेकर गए, उनकी मिली भगत से लेकर गए, तो वहाँ जाकर उनको मारा। और इनके जो कैंप थे BLA के वो ईरानी हुकूमत की पूरी तरह नज़र में थे, ईरानी हुकूमत की उनको पूरी पुश्त बनाई हासिल थी। ये चीज़ें अपनी जगह है लेकिन ख़तरा है। अच्छा, अब भारत जो है वो उसकी तरफ से भी हमें ख़तरा है क्योंकि भारत की ईरान से मिली भगत है बड़ी पुरानी, जब से ख़ास तौर पर जब से ये मोदी BJP का वहाँ दौर आया है, तो वहाँ इस किस्म की तकरीरें इंडिया में मैंने सुनी हैं जिसमें एक तरफ ये ईरानी होते थे वज़ीर सफ़ीर, इनके हुज्जतुल्लाह, इस तरह के लोग, और दूसरी तरफ BJP के लोग और वहाँ के मुकामी कुछ मुसलमान जो BJP में शामिल है। तो तकरीरें इस तरह होती थी कि आप उस तरफ से बढ़ें, हम इस तरफ से बढ़ेंगे, पाकिस्तान को पीस कर रख देंगे और बलूचिस्तान पर हमारा कंट्रोल होगा, सिंध पर आपका कंट्रोल होगा, और सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर जो है वो इंडिया और ईरान का मुश्तरका बॉर्डर कहलाएगा। बीच में से पाकिस्तान को हम वाश कर देंगे, इसका सफाया कर देंगे। ये तकरीरें मैंने खुद सुनी हुई हैं। शायद आपको भी इत्तेफाक हुआ, YouTube पर मौजूद हैं, सर्च करनी पड़ेंगी क्योंकि ये कई साल पुरानी बात है। वो वीडियो ज़ाहिर सेव तो मैंने नहीं की, मैंने सुनी और इग्नोर कर दी बकवास समझकर, लेकिन अब वो बातें समझ में आ रही हैं। यानी इस वक्त हमें भारत की तरफ से भी एडवेंचर का ख़तरा है, लेकिन अगरचे भारत की तरफ से एडवेंचर का मामला 50-50 है क्योंकि BJP अगला इलेक्शन जीतना चाहती है। उसके लिए वो पाकिस्तान पर हमले का कार्ड भी इस्तेमाल कर सकती है कि देखो हमने पाकिस्तान की फलां ऐसी की तैसी फेर दी तो हमें वोट दो। इस लहर के नतीजे में वहाँ हिंदू एक्सट्रीमिज़म जो है वो फल फूल सकता है और BJP के वोट बढ़ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन उनके सामने ये है कि अमन की फ़ज़ा रखी जाए और भारत में तरक्याती काम किए जाएँ ताकि खुशहाल भारत, सुखी भारत का नारा लगाकर लोगों के वोट लिए जा सकें। तो ये तो आइंदा
عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ بھارت کون سا کارڈ استعمال کرتا ہے، لیکن ایران اور افغانستان کی نیت جو ہے وہ یکسوئی کی ہے۔ ان کے پاس دو آپشن نہیں ہیں، ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے۔ ایران بھی یہ چاہتا ہے اور افغانستان کے طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کم سے کم پختونخوا اور بلوچستان سے محروم کر دیا جائے اور سندھ اور پنجاب کا ایک لولا لگڑا پاکستان، یہ ان کا واحد آپشن ہے۔ اور واحد آپشن کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ یہ کریں گے، اس لیے کہ ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ ایران کے لیے بھی حالات سازگار نہیں ہیں، ایران کے اندر بے چینی ہے، کئی صوبوں میں وفاق سے نفرت ہے، آذربائیجان میں، مازندران میں، اہواز میں اور سیستان میں، بلوچستان میں اور خوزستان، ان صوبوں میں بے چینی ہے۔ اور بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک تازہ خبر کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ ایران کا شہر اہواز، جہاں مخالف مسلک کے عربی زبان بولنے والوں کی اکثریت ان علاقوں میں، تو وہاں ایک جج تھا افشارپور جج، یہ ہرمز شہر کا۔ اچھا، یہ اس کا کام کیا تھا؟ یہ عربوں کے بچوں کو پھانسیاں دیتا تھا، سینکڑوں بچوں کو اس نے پھانسیاں دیں۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کا واحد ملک ایران ہے جہاں بچوں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں، بچوں کو، اور کئی بچوں کے ساتھ تو ظلم کی ایک مثال قائم کی جاتی ہے۔ اس طرح مثلا 9 سال کی عمر میں پکڑا اور جیل میں بند کر دیا، جب وہ 21 سال کا ہوا، 22 سال کا ہوا تو اسے پھانسی دے دی۔ یعنی 12 سال پہلے اس بچے کو جیل میں رکھا، اس کا بچپن ختم، اس کا لڑکپن ختم، اس کی جوانی ختم، اور پھر اس کے بعد اس کو سزائے موت دے دیتا۔ تو اس افشارپور جج کو، جس کو وہاں کے عوام قصاب کہتے تھے، بچر، تو اس کو کل کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ظاہر ہے کسی بدقسمت بچے کا باپ ہوگا یا بھائی ہوگا یا اس کا کوئی دوست ہوگا، واللہ عالم، یہ تو پتہ چلے گا کہ کون ہے قاتل۔ تو اس جج کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ تو خیر، یہ تو بیچ میں آگے بات۔ اب پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام میں بے چینی ہے۔ وہ جو ماہ رنگ کیا نام تھا اس خاتون کا، جب وہ اسلام آباد سے دھرنا ختم کر کے کوئٹہ پہنچی تو وہاں اس کے استقبال کے لیے جو جلوس یا جلسہ ہوا اس میں دسیوں ہزار لوگ تھے۔ پھر ایک اور جلسہ ہوا، اس میں بھی دسیوں ہزار لوگ تھے۔ اس میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے بھی خطاب کیا اور بڑی حق سچ کی بات کی کہ زیادتی کا سلسلہ بند ہو جائے۔ پنجاب میں جو کچھ نادان دوست ہیں پاکستان کے، یہ اصل میں پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 71 میں کہتے تھے کہ بنگالیوں کا صفایا کر دو، پاکستان زندہ باد۔ جب یہ دو نعرے مل نہیں سکتے، بنگالیوں کو صفایا کرو گے تو پاکستان زندہ باد نہیں ہو سکتا، اور پاکستان زندہ باد پھر نہیں ہوا، سقوط ڈھاکہ ہو گیا۔ اب یہ لوگ BLA کی مذمت کرنا ایک الگ بات ہے، بلوچوں کے حقوق اور بلوچوں پر ہونے والی زیادتیوں کی بات کرنا ایک الگ بات ہے۔ ہزاروں بلوچ لاپتہ ہیں، ہم سمپلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لاپتہ نہیں ہے، یہ سب ٹیررسٹ ہے، ایران میں چھپے ہوئے ہیں، پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایک غیر انسانی اور غیر منطقی سوچ ہے۔ غیر انسانی اس لیے کہ بے رحم سوچ ہے، اور غیر منطقی اس لیے ہے کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ وہ سینکڑوں مائیں پاگل نہیں ہیں جو روتے روتے مر گئی ہیں اپنے بچوں کی آس میں۔ پاکستان میں فوجی عدالتیں ہیں، آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کی اجازت ہے۔ تو لاپتہ کرنے کی پالیسی جو پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوئی تھی، بلوچستان بالکل پرامن تھا، بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک کی بنیاد پرویز مشرف نے رکھی، اور اس کے بعد جو لوگ آئے وہ اس کو بڑھاوا دیتے رہے۔ BLA سے، دہشت گردوں سے وہی پالیسی اختیار کی جائے جو پوری دنیا کرتی ہے کہ نو ٹالرنس، بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ان کو مار دینا چاہیے۔ لیکن عام بلوچ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لینا ضروری ہے، اور خدا کے لیے یہ سوچ ختم کریں کہ جو بھی لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ دہشت گرد ہے، وہ BLA کو رکن ہے۔ ہو سکتا ہے ماہ رنگ بلوچ جو ہے وہ دہشت گرد ہو، مجھے نہیں پتہ۔ اگر وہ دہشت گرد ہے تو اسے فوراً گرفتار کر کے فوجی عدالت میں اس پر مقدمہ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا وہ دھرنا دینے والے سارے کے سارے BLA کے رکن تھے؟ کیا جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد بھی BLA کے ساتھی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو خطرات کو پاکستان کو چاہیے، اور پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطرات کو کم کرے۔ طالبان کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حالات الیکشن کے بعد سازگار ہوتے جائیں گے۔ میں ایک اندازے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں۔ ایران کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے، وہ حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایران کی فوج جنگ نہیں لڑ سکتی۔
اور بھارت کا خطرہ برقرار ہے، اور BLA جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو بھارت بہت بڑے فائدے کے لیے کسی بھی وقت جو اسے سوٹ کرے گا استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس کارڈ کو بے اثر کرنے کا طریقہ وہی ہے جو نواز شریف نے اپنایا تھا جب انہوں نے ڈاکٹر مالک کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ بلوچوں کو حقوق ملنے شروع ہو گئے تھے، بلوچوں میں عزت نفس کی بحالی شروع ہو گئی تھی اور بلوچستان میں امن ہو گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے 2.5 سالہ دور میں بلوچستان امن کا گہوارہ بن گیا تھا، جو بلوچستان کا ایک قوم پرست لیڈر ہے۔ قوم پرست لیڈر ہونا اور ہے اور نسلی شاونسٹ ہونا اور ہے، جس طرح کہ عمران خان ہے۔ حالانکہ یہ پشتون نہیں ہے، لیکن یہ پنجابیوں کی دشمنی میں، سندھیوں کی دشمنی میں افغانستان اور خاد کا اور سابقہ خاد اور موساد کا اور BJP کا ایجنٹ بن گیا ہے۔ تو عمران خان خطرہ نہیں ہے، خطرہ دوسرے عوامل میں ہے، ان سے نمٹنا ہوگا۔ اور اس چیز پر نظر رکھنی پڑے گی کہ PTI جو پشتون شاونسٹ کارڈ استعمال کر رہی ہے، اس پر نظر اس لیے رکھنی چاہیے، دوسری جماعتوں کو متحرک کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پختونخوا کے علاقے کے کافی سارے لوگ اس میں بہہ جائیں۔ اور آخر میں نواز شریف کے تبصرے کے حوالے سے 2-3 سطریں، زیادہ نہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ کچھ لوگ بیوقوف ہیں جو عمران خان کی باتوں میں آ گئے، اور ان بیوقوف لوگوں کی زیادہ تعداد جو ہے پختونخوا میں ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ سارے پختونخوا کی بات نہیں کر رہا، وہاں کے کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کچھ لوگوں کا تناسب جو ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس پر اب ایک مہم چل رہی ہے کہ نواز شریف نے پشتونوں کو گالی دی ہے۔ یہ جھوٹ بکواس ہے کہ نواز شریف نے گالی دی ہے۔ نواز شریف کے بیان میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ جو عمران خان کی حمایت کرتے ہیں وہ یا بیوقوف ہیں یا وہ ملک دشمن ہے، تیسرا تو کوئی اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس میں بھی کیا شک ہے کہ عمران خان کے حامیوں کی سب سے زیادہ تعداد پختونخوا میں، کیا نہیں ہے پختونخوا میں سب سے زیادہ اس کی حامی؟ تو نواز شریف نے کچھ غلط نہیں کہا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔